السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ لفظ ہے مکر۔ مکر کرنا یہ ہمارے عام اردو میں یا ہمارے پنجابی والے اس کو ایک برے معنی میں لیتے ہیں۔ یہ لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ اچھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب لفظ استعمال کیا جائے گا غلط قسم کے لوگوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے ایک بری تدبیر کرنا، کہ جس کے ذریعے وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اور جب یہ لفظ استعمال ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر اس کا معنی خفیہ تدبیر کرنا، اور خفیہ تدبیر ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے یا ظالموں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرنا، اور خفیہ تدبیر کے ذریعے ان کی تدبیروں کو ناکام کرنا۔ تو ایک طرف جو مکر ہے وہ ایک بری تدبیر ہے، برا ارادہ ہے، بری سوچ ہے اور برا عمل ہے، اور دوسری طرف مکر ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کا معنی ان ظالموں اور کافروں کے مکر کو ختم کرنا، ان کے سامنے رکاوٹ بننا، اور ان کی اپنی ہی تدبیریں ان پر الٹا دینا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنے چال چل رہا ہے، اپنی تدبیریں کر رہا ہے اور وہ بری تدبیریں ہیں، تو ان بری تدبیروں میں اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اصل کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ آیت اصل میں سورہ آل عمران کی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، کہ جب اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں، اور اس کے لیے ان کا ایک بڑا وہ اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے ہوئے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں گیا کہ جو سب سے پہل اس معاملے میں کرتا ہوں، اور وہ پہل کے ارادے سے اپنی تدبیر لے کر وہ کمرے میں آیا کہ وہ حملہ آور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شہید کر دے گا۔ تو یہ ان کی تدبیر تھی، اور خاص کر اس ایک مکار کی تدبیر تھی۔ تو رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کمرے سے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور ایک اور جو اللہ کی تدبیر اس موقع پر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت تھی وہ اس شخص کو وہ چہرہ یا وہ شبیہ عطا کر دے دی، اس پر ڈال دی، اور دیکھنے میں وہ بالکل یوں لگتا تھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب لوگ باہر انتظار کر رہے تھے کہ یہ اندر ہمارا بندہ گیا ہے اور وہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام کا کام ختم کر دے گا، اور وہ ہمیں آواز دے گا اور ہم بھی پھر اندر جا کے اللہ بول دیں گے۔ جب وقت گزرا
تو وہ لوگ اندر گھسے پھر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا بندہ جو اندر آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، اور اندر تو کمرے میں ان کو نظر آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اصل میں اٹھا لیے گئے تھے اور یہ ان کا اپنا ہی بندہ تھا، لیکن شکل و صورت تبدیل ہو چکی تھی اور ان کی آنکھیں یہی دیکھ رہی تھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کو اب یہ ہوا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بندے کو شاید مار دیا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بچ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر حملہ کر دیا اپنے ہی بندے پر، اور اپنے بندے پر حملہ کر کے اسے صلیب پر چڑھا دیا، صلیب پر چڑھا دیا، اور وہی صلیب چلی آ رہی ہے آج تک، اور اسی صلیب کو جناب یہ لوگ پوج رہے ہیں، اور اسی صلیب کے اوپر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی صلیب پر چڑھا دیے گئے۔ تو دونوں گروہ دھوکہ کھا گئے، وہ یہودی بھی دھوکہ کھا گئے جنہوں نے یہ عمل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جو ہیں وہ بھی آج دھوکے میں ہیں۔ قرآن نے واضح لفظوں میں سورہ آل عمران کے اندر یہ بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہیں جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا، نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ کر دیا، اپنی ایک ایسی تدبیر اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اس تدبیر کے ذریعے وہ دشمن جو ایک گھٹیا نظریہ لے کر اور ایک بری تدبیر لے کر آیا تھا، اس کی تدبیر اسی پر الٹ دی گئی، اور ایسی خوفناک سزا میں وہ بندہ مبتلا ہوا کہ صلیب پر چڑھا کے کیل ٹھونک دیے گئے، اور یہ سزا وہ دینا چاہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، خود کو سزا دنیا میں مل گئی، آخرت میں تو پھر جہنم ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی وہ ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ اب اس کے بعد حماقت ہے ان لوگوں کی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صلیب چڑھا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان کے مطابق صحیح احادیث کی روشنی میں، اور قرآن نے جب کہہ دیا کہ نہیں، نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ صلیب چڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، تو بس ہمارا تو الحمدللہ اس پر یقین ہے۔ پھر صحیح احادیث اس پر جو ہیں وہ شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ نہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے، قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے اس دنیا کے اندر، آپ کا آنا ہوگا، اور یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا جب ہر طرف ظلم، زیادتی، گناہ، برائیاں اور معاشرے کا بگاڑ اپنی انتہا پر ہوگا، اس وقت وہ تشریف لائیں گے۔ تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو موضوع جو ہے وہ یہ کہ مکر کرنا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس صفت پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور اس کا معنی جو میں نے شروع میں بیان کر دیا اس اعتبار سے کہ ایسی خفیہ تدبیر کہ جس میں دشمن کی سازش کو ناکام بنانا، اور وہ جو ایک گھٹیا تدبیر لے کر کوئی آیا یا کوئی گھٹیا نظریہ لے کر آیا تو اس کو تباہ کرنا، برباد کرنا، رکاوٹ ڈالنا، اس کو ناکام کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ پھر قدرت الہیہ کا مشاہدہ کر لیں آپ، جو ابھی میں نے عرض کی کہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ انسانوں کی شکلوں کو کسی بھی شکل میں ڈھال دے اور بدل دے۔ اس نے تو انسانوں کو بندروں کی شکل میں بھی تبدیل کیا ہے۔ یہ قدرت اللہ کی ہے، اور جسے چاہے جس وقت چاہے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دے۔ خنزیروں کی شکل میں انسانوں کو اللہ نے تبدیل کیا ہے، چوہوں کی شکل میں بھی لوگوں کو تبدیل کیا ہے، سمجھ گئے؟ مسخ کیا ہے اللہ نے بعض قوموں کو چوہوں، بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اب اپنی باقی بعض مخلوق کو بھی، بلکہ اس مخلوق کے اندر ہی اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنات ہیں، جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ قدرت دی، صلاحیت دی ہے
وہ انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، وہ جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس اللہ نے اپنی اس مخلوق میں بعض کے اندر کوئی ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک شکل کو دوسری شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ بعض پرندے اپنے رنگ بدل لیتے ہیں، بعض پرندے اپنے ماحول کے مطابق اپنی رنگت میں تبدیلی لاتے ہیں، جن پھولوں پر ہوں انہیں پھولوں کا رنگ اپنا بنا لیتے ہیں، جن پتوں پر ہوں انہیں پتوں کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اپنی سبحان اللہ اس نے دکھایا کہ وہ اس چیز پر قادر ہے، اور یہ اس کی قدرت کے جو ہیں وہ مظاہر ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ایک شخص جو بری تدبیر لے کر اندر آیا، اسی کی شکل کو اللہ نے تبدیل کر دیا۔ تو جس نے اپنی مخلوق میں یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے رنگ بدل لیں، شکل بدل لیں، تو پھر وہ خود سے کسی کو اس کی شکل بدلنا چاہے تو اس کے لیے یہ کام قطعاً مشکل نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر ہوئی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر ہی غالب آئی۔ واللہ خیر الماکرین، اور دشمنوں کی تدبیر سب ناکام ہو گئی۔ تو اس آیت میں یہ اگلی آیت ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اسے وہ سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب یہ واقعہ صالح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم میں 9 سردار تھے، اور بڑے ظالم اور بہت بڑے دشمن اسلام کے، اور لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ وہ لوگ دین کو سمجھیں اور دین کی طرف آئیں۔ صالح علیہ السلام ایک بڑی واضح نشانی لے کر آئے تھے۔ وہ نشانی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اونٹنی کا نکلنا، اور اس اونٹنی کا بچہ دینا، اور وہ اس اونٹنی کا بعض کمالات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن یہ بڑے سردار ہی رکاوٹ بن گئے لوگوں کے سامنے۔ کہا نہ مت ماننا، یہ جادوگر ہے، یہ تو سارا تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی نبوت کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو کوئی دھوکہ ہے، یہ تو کوئی جادو ہوا ہے۔ تو لوگوں کو بھٹکایا، بہلایا، پھسلایا، اور یہ ظالم رکاوٹ بنے۔ آخر کار پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب صالح علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اسی ارادے سے یہ نکلتے ہیں، اور راستے میں کسی ایک جگہ پر ایک غار میں پھنس جاتے ہیں، اور وہیں پر پھر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر وہیں پر یہ ہلاک ہوئے، ہلاکت ہوئی، تباہی ہو گئی ان کی۔ تو یہ اپنی تدبیر لے کر آئے کہ صالح علیہ السلام کو جا کر ہلاک کریں گے، شہید کریں گے۔ تو ان 9 کے 9 بندوں کو اللہ نے ایک جگہ گھیر کے وہیں پر ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کی قدرت آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے اپنے آپ کو جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا، قوت والا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہواؤں کو بھیج کے اور اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقوں کو بھیج کے یہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو طاقتور قوت والے کہنے والے لوگ، انہیں اللہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوق سے مروا دیا۔ ان کی تباہیاں اور بربادیاں ہو گئیں۔ لوگ اپنی تدبیریں کرتے رہ گئے، اپنی چالیں چلتے رہ گئے، اور جو اللہ کی تدبیر تھی اس کے سامنے کسی کی نہ چلی، اور اللہ کی تدبیر ہی غالب آئی۔ اور یہاں تک کہ یہ انسان جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس وقت پھر سمجھا اور اس وقت ماننے کو تیار بھی ہوا کہ جب اللہ کی غالب آتی ہوئی تدبیر کو دیکھا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے فرعون نے جب دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، فرعون والی تدبیر بھی آپ جانتے ہیں، شروع سے ہی اللہ نے کیسی تدبیریں کی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہے بچوں میں، لیکن اللہ کی تدبیر آپ دیکھیں کیسے رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو تدبیر، ذرا غور کریں آپ
رب کائنات کی تدبیر دیکھیں آپ ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس بچے کو ڈھونڈتے ہوئے اور جس بچے کے لیے رکاوٹیں کھڑے کرتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا اس نے، اسی بچے کو اللہ نے اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ پھر اسی گھر میں پہنچا کے اللہ کی تدبیر میں ذرا غور کریں آپ کہ فرعون اس کے ذمے لگا دیا کہ اس کی پرورش تم کرو گے۔ آپ تدبیر الہی میں غور کریں، آپ رب کائنات کی تدبیر میں ذرا تفکیر کریں آپ اور دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیسی قدرت ہے اور کیسا قادر ہے۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچوں کو قتل کرنے والا، جس بچے کو قتل کرنا چاہ رہا ہے اسی بچے کو پالنے پر مجبور ہو گیا، پرورش کرنے پر مجبور ہو گیا اور دیکھ بھال کے لیے ڈیوٹیاں لگا دیں۔ جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کے قتل پر لوگوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اور وہ جب بچہ آ گیا تو اس بچے کو سنبھالنے پر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ پھر ایک اور تدبیر بھی اس موقع پر دیکھنے والی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں آ گئے، اب مختلف عورتوں کو لایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں اس کو دودھ پلائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ساری عورتوں کے دودھ موسیٰ پر حرام کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے، دودھ پیتے نہیں تھے کسی کا، رو رہے ہیں اور دودھ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو وہ بھی ایک تدبیر تھی، بہن ساتھ ساتھ بھائی کی نگرانی میں وہاں پہنچی ہوئی تھی محل میں، تو اس نے کہہ دیا ایک عورت ہے اس کا یہ دودھ پی لے گا، اور سب نے دیکھا اچھا ہاں کون ہے، میں لاتی ہوں یا میں اس کو وہاں لے چلتی، چلو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ وہ ماں جو بے قرار ہو چکی تھی اور تکلیف میں تھی اور اذیت میں تھی، اللہ نے اسی ماں کی طرف بھی لوٹا دیا۔ ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں اور ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی دودھ پینے لگ گئے۔ سبحان اللہ، کیسی تدبیر ہے یار، ذرا آپ غور کریں، آپ دیکھیں کس طرح تدبیر فرعون کی اور کس طرح تدبیر رب کائنات کی، اور غالب آنے والی تدبیر مولا کائنات کی یعنی رب کائنات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر آگے بھی وہی سلسلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے جو چل رہے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، کیسی تدبیریں اللہ تعالیٰ کرتے رہے۔ آخر پھر فرعون کا ڈوبنا اور مرنا اور ہلاک ہونا، وہ بھی کیسی تدبیر ہے۔ بہتے ہوئے سمندروں دریاؤں میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستے بن رہے ہیں، وہ پار لگ رہے ہیں، اور یہ جب اسی دریا اور سمندر کے راستوں پر اتر جاتے ہیں تو وہ پانی جو ہے ان کو گھیر لیتا ہے، اور اس موقع پر اللہ کی اس تدبیر کو دیکھ کر فرعون پھر کہہ اٹھتا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اب کیا فائدہ ایمان لانے کا۔ تو یہ تدبیر الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے سامنے تمہاری تدبیریں ہیں۔ آج انسان یہ جو سب کچھ چل رہا ہے نا اس وقت دنیا میں، دین اسلام کے خلاف تدبیریں ہو رہی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اب کئی مسلمان بھی شعار اسلام، دین اسلام، تعلیمات اسلام، اس کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، اور پیچھے ایک نظریہ ہے کہ یہ کر کے ہم اپنی دنیا، اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو ہم بڑا سنوار لیں گے، کیونکہ اگر دین پر چلتے ہیں اور دین اسلام کے مطابق اپنے معاملات کو چلاتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اب تدبیریں کیا ہو رہی ہیں کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام، دین اسلام، تعلیمات اسلام، اس کے برعکس چیزیں جو ہیں وہ متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب سے مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ جیت سکتے ہیں؟ کون جیت سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کائنات میں کوئی ہے اس کے سامنے جو کھڑا ہو سکے؟ اس کائنات میں کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ فرشتوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں اللہ کے سامنے، وہ کانپ رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، خوف کھا رہی ہیں، ان کے جسموں کے اوپر لرزہ طاری ہے۔ وہ فرشتہ جو چاہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دے تو وہ فرشتہ زمین پر آئے، زمین کو اکھاڑ کر لے جائے اور آسمانوں سے نیچے زمین پر دے مارے، زمین کو اکھاڑ کر بلندیوں پر لے جا کر الٹ کے رکھ دے۔ لیکن وہ فرشتہ جب اللہ کا حکم سنتا ہے اور اللہ کے سامنے آتا ہے تو اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، کانپ رہا ہے۔ یخافون ربهم من فوقہم، اپنے رب سے ہر وقت ڈرنے والے وہ فرشتے۔ اور یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا انسان کہ جس کو بخار چڑھ جائے تو منجی سے نہیں اٹھ سکتا، جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے تو وہ درد برداشت نہیں ہوتی اس سے۔ اور پھر اس نے دکھایا ہے کہ بڑی بڑی قوموں کو کیسے اس نے ملیاں میٹ کیا ہے، بڑی بڑی قوموں کو کیسے اس نے مٹایا ہے، بے نام و نشان کر کے رکھ دیا اس نے۔ لیکن ایک عجیب ایک سوچ اس کا تسلط ہے، اور وہ تدبیریں اپنی کافر بھی کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات کہ ان کی اقتداء میں مسلمانوں نے بھی کچھ ایسی چیزیں اختیار کر لی ہیں اور ایسے معاملات اختیار کر لیے ہیں جو بڑے افسوسناک اور بڑے پریشان کر دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر جس کو خوش کرنے کے لیے آج ہمارے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کافر کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ مکمل کافر بن جائیں اور ان کی ملت پر آ جائیں، مکمل آپ یہ اناؤنس کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم آج کے بعد نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، آپ کہیں کیا کرنا ہے، پھر وہ مکمل خوش ہوں گے آپ سے۔ ورنہ یہ جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں میں، اتنے سے وہ خوش ہونے والے نہیں۔ ہاں تھپکی دیتے رہیں گے، ہاں ٹھیک ہے لگے رہو، اچھا کر رہے ہو تم، اچھا کر رہے ہو، لیکن دل سے ابھی خوش نہیں ہے، ابھی وہ انتظار میں ہے کہ تم اس انتہا کو جاؤ۔ کہ جیسے ہمارے آپ پاکستان میں دیکھ لیں، تیزی کے ساتھ بعض لوگ الحاد کی طرف جانے والے، دین اسلام سے بیزار بعض لوگ، شریعت سے بیزار بعض لوگ، ان کی کیفیات آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، کئی دفعہ میں نے بات کی بھی ہے کہ لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ ایک غلط تعلق، اس کو جائز سمجھنا اور اس کو اپنا حق سمجھنا اور کھلم کھلا اظہار کرنا، اور دین اسلام کا مذاق اڑانا، شعار اسلام کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں آج ہمارے ہیں وہاں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اس سے جناب کافر خوش ہو جائے گا، اس سے نہیں، وہ تھپکی دے کر کہتا لگے رہو، بہت اچھا کر رہے ہو تم، لیکن آگے چل کے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک تم مکمل طور پر کافر نہیں ہو جاتے وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، اور مکمل طور پر جب تم کافر ہو جاؤ گے تو پھر ذلت ہے تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزت صرف اللہ کے ہاں ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں ہمارے رب کے ہاں ہیں۔ کبھی بھی آپ رب کے دین کے خلاف چل کے، شریعت اسلامیہ کے خلاف چل کے، یا دین اسلام شریعت اسلامیہ کے راستے کو چھوڑ کے آپ نہ عزت والے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا و آخرت کی خیر پانے والے ہو سکتے ہیں۔ وقتی طور پر اگر آپ کو کچھ کامیابیاں مل بھی جائیں تو وہ وقتی ہوں گے، وہ وقتی ہوں گے، اور وہ بطور آزمائش ہوں گی، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگی، استدراج ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوگا وہ گرفت ہوگی اور بڑی خوفناک گرفت ہوگی۔ تو یہ چیزیں انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تدبیریں آج بھی ہو رہی ہیں، اور یہ تدبیریں لوگوں کی تدبیریں
دین اسلام کے دشمنوں کی تدبیریں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. آخر کار تدبیر ہمارے رب ہی کی کامیاب ہونے والی اور غالب آنے والی. ابھی آپ دیکھیں نا پوری دنیا کی جو حالت بنی ہوئی ہے، اب یہ حالات بہتر نہیں ہو رہے، حالات ابھی بہتر نہیں ہو رہے. کورونا کی ایک قسم آئی، تھوڑا دن ٹھہرے، دوسری قسم آ گئی، پھر ٹھہرے، پھر تیسری قسم آ گئی، پھر بڑی تباہی مچی. جیسے انڈیا میں آپ جانتے کتنی بڑی تباہی ہوئی، یورپ کے بعض ملکوں میں کتنی بڑی تباہی ہوئی، اور اب ایک اور نئی قسم آ گئی ہے کہہ رہے ہیں. اور یہ قسم کہتے ہیں ایسی ہے کہ جس نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے نا، وہ ویکسین بھی جو ہے اس کو بچا نہیں پا رہی. یہ تھی تمہاری تدبیریں اور یہ ادھر کی تدبیریں. دنیا پوری نے ٹل لگا کے اربوں ڈالر خرچ کر کے ویکسینیں بنا کے اپنے لوگوں کو 2 ٹیکے جناب لگا دیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تیسرے ٹیکے کے لیے بھی تیار رہو. لیکن ادھر سے کرونا کہتا ہے تم اپنے ٹیکے لگاؤ، میں اپنے ٹیکے لے کر آ رہا ہوں. وہ ایک الگ تدبیر چل رہی ہے. اور ابھی پھر فلائٹیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. بعض ملکوں کی فلائٹیں مکمل طور پر بعض ملکوں نے کہہ دیا کہ جناب، خاص کر افریقہ، کہ افریقہ کے ممالک جو ہیں وہاں کی فلائٹیں گھسے نہ تمہارے ملکوں میں، انہیں ادھر ہی بند کر دو. اور میں ابھی کل پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے اندر اس جراثیم کے، اس نئے کرونا کی قسم کے ایک، یعنی وہاں کے جتنے بھی مریض ہیں ان میں سے ایک مریض ایسا سامنے آ گیا ہے کہ جس کے اندر یہ کرونا کی نئی قسم موجود ہے. ایک ہی. وہ کہتے ہیں وہ ایک مریض کے سامنے آنے کی وجہ سے اسرائیل نے دنیا کی تمام فلائٹوں پر پابندی لگا دی ہے کہ ہمارے ملک میں مت گھسیں. سمجھ گئے؟ ایک مریض بس. تو یہ تمہاری تدبیریں اور تمہارے جناب یہ سارے سبحان اللہ خفیہ چالیں، اور ایک ایسا جراثیم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑا ہوا ہے. کسی نے دیکھا کرونا؟ آپ کو نظر آتا ہے کسی نے؟ اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہو کہ ہاں میں نے دیکھا، ادھر سے گزرا ہے ابھی؟ ہاں کسی نے دیکھا ہو؟ ہم نے سنا نمرود کو مچھر نے مار دیا، مچھر دیکھا جا سکتا ہے. ہم نے سنا ہاتھی والوں کو ابابیل نے مار دیا، ابابیل دیکھے جا سکتے ہیں، پرندوں کے جھنڈ دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن اب جو تدبیر اللہ نے چلی ہے اور جو مخلوق اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو دیکھو، ذرا چیک کرو. اس کے لیے اب مشینیں لگانی پڑتی ہیں، خوردبین لگائیں گے، عدسے لگائیں گے، ٹیسٹ کریں گے، سیمپل لیں گے آپ کے ناک میں سے نالیاں ڈال کے، وہ آپ کو جناب وہاں سے نکال کے مادہ پھر وہ اس کو چیک کریں گے. جو آپ کی لیبارٹری کے جو آلات ہیں اس کے ذریعے، ویسے وہ نظر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کدھر سے گھس جاتا ہے. ماسک لگاؤ، یہ کرو، وہ کرو. کئی ماسک لگانے والوں کے ناک میں بھی گھس گیا، وہ پتہ نہیں کدھر سے گھسا. بڑی احتیاطیں کی بعض لوگوں نے، کپڑے صاف، صابن، سینیٹائز، اور نہ جانے کیا کیا کچھ کیا، لیکن وہ پھر بھی پتہ نہیں کدھر سے گھس گیا وہ. اور اس نے لوگوں کو خوب رلایا اور خوب اس نے ڈرایا اور خوب اس نے ہلاک کیے. تو اس کی طرف غور ہی نہیں کرتے. کس سے مقابلہ کر رہی ہیں یہ قومیں اور یہ ملک اور یہ دنیا کے لوگ؟ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ کہ جس کی اتنی حقیر اور چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہو، اور پابندیاں لگ جاتی ہیں اور دوریاں ہو جاتی ہیں اور ڈر اور خوف کے سائے تمہارے سروں پر چڑھ جاتے ہیں. اس سے مقابلے
یہ چیزیں سوچنے والی، اس کی تدبیر کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اگلی آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، پیچھے پڑا مکر اور یہ ہے قید. قید مکر دونوں کا معنی وہی خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر کرنا. تو وہی بات جو میں نے پیچھے عرض کی کہ اگر عام لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا یہ مکر برے معنی میں، لیکن اللہ کے لیے یہ معنی کہ ایسی تدبیر جس کے ذریعے برائی کو روکا جائے، برائی کو ختم کیا جائے، وہ تدبیر. تو اس میں آتا ہے کہ یہ آیت اس کی تفسیر میں کہ کافروں نے جو تھا وہ یہ پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے. تو 3 قسم کی تدبیریں سامنے آئی تھیں. ایک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور دوسری ایک رائے سامنے آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے. تیسری تدبیر یہ سامنے آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے. تو اس موقع پر پھر ابلیس نے مشورہ دیا. ابلیس انسانی شکل میں وہ چودھریوں کے درمیان آ گیا، کہنے لگا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں. کہ کیا مشورہ تمہارا؟ کہنے لگا کہ بس کام میں مکاؤ، ختم کرو، قید کرو گے، خروج لگاؤ گے، قید سے بھی نکل سکتا ہے، خروج کرو گے وہاں سے پھر طاقت پکڑ کے آ سکتا ہے، ختم کر دو. اور تمہیں ڈر ہے بنو ہاشم سے، تو اس کا ایک حل ہے کہ 10 مختلف قبائل کے نوجوان لو اور سب کو تلوار دو، اور وہ سب ایک ہی وقت میں حملہ آور ہو جائیں، اور حملہ آور ہو کے تو اپنا کام کر دکھائیں. اور جب بنو ہاشم تم سے قصاص مانگیں گے تو پھر وہ 10 مختلف قبائل سے کیسے لڑیں گے؟ تو مجبور ہو جائیں گے اس چیز پر کہ وہ دیت لے کر جو ہے وہ خاموش ہو جائیں. تو یہ رائے بڑی پسند کی، سب نے کہا بھائی بڑی کمال کی تم نے رائے دی. آخر ابلیس تھا، ابلیس کی باتیں تو پھر بڑی لچھے دار اور بڑی لوگوں کو مزیدار لگتی ہیں اور بڑی کمال لگتی ہیں، دماغوں پر جادو کر دیتا ہے. ان کا ٹھیک ہے. اب وہ جناب 10 نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آ گئے. لیکن سبحان اللہ، یہ تدبیر وہ لے کر آئے، آگے سے اللہ کی تدبیر. جیسے یہ قرآن نے سورہ جو ہے یاسین کے اندر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے لیکن ان کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، ان کے سامنے تھے آپ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کر دی، اور ہم نے ایسا تدبیر والا معاملہ اختیار کیا کہ سامنے ہر چیز ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہیں دیکھ رہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے. سمجھ گئے؟ اور آپ وہاں سے نکل گئے اور جو کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ ایک دفعہ آئی نا، ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑی بک بک کرتی ہوئی آ گئی وہاں پر. ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آتے ہی ابو بکر سے پوچھنے لگ گئی کدھر ہے تمہارا وہ دوست، اور بڑے برے الفاظ کہنے لگ گئے. تو ابو بکر صدیق حیران ہیں کہ وہ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے بارے میں پوچھ رہی ہے. آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسلسل پوچھے چلی جا رہی، وہ ہے کہاں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، مجھے کہیں ملے تو میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ بیٹھے ہیں اور ابو بکر حیران ہے، یہ کیا کر رہی ہے یہ عورت، یہ پاگل ہو گئی ہے، جس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ یہ رہے. لیکن ابو بکر خاموش رہے، کر کرا کے بول بلا کے چلی گئی. تو ابو بکر صدیق پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر تمہیں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے نہیں دیکھ رہی تھے. سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. یہ ہے
ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے آپ کا اور ہمارا رب، یہ اس کی تدبیریں اور یہ اس کے سبحان اللہ انداز اور یہ اس کے معاملات. اس اللہ پر پورا ایمان رکھو، یقین رکھو، اس کی تدبیروں پر پورا ایمان اور یقین رکھو. کبھی اس کے دین سے، اس کے راستے سے انحراف مت اختیار کرو. الحمدللہ اس کی تدبیریں ہی غالب آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.